وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں جو تقریباً 300 ارب بیرل پر مشتمل ہیں۔ اگر ان کی اوسط مالیت دیکھی جائے تو یہ 18 سے 25 ٹریلین امریکن ڈالرز کے برابر بنتے ہیں۔ ٹرمپ کو وینزویلا سے آخر مسئلہ کیا ہے؟ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سب سے بڑا الزام منشیات کا ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ ہے کہ فینٹینائل اور کوکین جیسی خطرناک منشیات امریکہ پہنچ رہی ہیں اور اس نیٹ ورک کے پیچھے وینزویلا سے جڑے گروہ موجود ہیں۔ امریکہ خاص طور پر چند گروہوں کو نشانہ بنا رہا ہے جنہیں نہ صرف منشیات اسمگل کرنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے بلکہ انہیں غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ ٹرمپ اس معاملے میں یہاں تک جا چکے تھے کہ انہوں نے نکولس مادورو کی گرفتاری میں مدد دینے پر $50 ملین کا اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن صدر مادورو ان تمام الزامات کو مسترد کرتے آ رہے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ اپنی منشیات کے خلاف جنگ کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اصل ہدف وینزویلا کی حکومت کا خاتمہ اور دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا تھا۔ ایک اور بات دلچسپ لگے شاید آپ کو کہ خود انسداد منشیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر منشیات کی سمگلنگ میں وینزویلا کا کردار انتہائی محدود ہے۔ زیادہ تر منشیات یہاں سے نہیں بنتی بلکہ صرف ایک راہداری کے طور پر یہ ملک استعمال ہوتا ہے۔ دنیا میں کوکین کا سب سے بڑا پیدا کنندہ دراصل کولمبیا ہے اور اس کی زیادہ تر سمگلنگ وینزویلا کی بجائے دوسرے راستوں سے ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، یعنی آئل۔ 2019 میں ٹرمپ نے وینزویلا کی تیل کی صنعت پر سخت پابندیاں لگا دی تھیں۔ نتیجہ تیل کی برآمدات تقریباً آدھی رہ گئیں، لیکن 6 سال بعد ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ پابندیاں اب بھی موجود ہیں مگر وینزویلا تیل بیچ رہا ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ۔ یہ سب ممکن ہوا ایک خفیہ نظام کے ذریعے جس سے ماہرین گوسٹ فلیٹ کہتے ہیں۔ یہ ایسے گمنام آئل ٹینکرز کا نیٹ ورک ہے جو اپنی شناخت چھپا کر پابندیوں کے باوجود تیل دنیا تک پہنچاتا رہا ہے۔ امریکہ نے حالیہ مہینوں میں کئی ایسے ٹینکرز کو روکا یا ضبط کیا ہے جس پر وینزویلا نے الزام لگایا کہ یہ کھلی بحری قزاقی تھی۔ اس دوران ٹرمپ نے ایک اور محاذ کھول دیا، یعنی مہاجرین کا مسئلہ۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مادورو حکومت کے ظلم اور معاشی تباہی کے باعث لاکھوں لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے، جن میں سب سے بڑی تعداد امریکن سرحد تک پہنچی۔ یہاں تک کہا گیا کہ جیلیں اور پاگل خانے خالی کروا کر لوگوں کو زبردستی امریکہ بھجوایا گیا، لیکن ان دعووں کے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ سیاسی طور پر بھی وینزویلا شدید بحران میں چلا آ رہا ہے۔ 2024 کے صدارتی انتخابات میں مادورو کو فاتح قرار دے دیا گیا تھا مگر اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اصل میں ووٹ کسی اور کو ملے تھے۔ آج وینزویلا کی معیشت کا دار و مدار تقریباً مکمل طور پر آئل ریزروز پہ ہے۔ حکومتی بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ اسی ایک شعبے سے آتا ہے اور چین اس وقت وینزویلا کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے تصدیق شدہ تیل ذخائر رکھنے کے باوجود وینزویلا عالمی پیداوار میں صرف 1% سے بھی کم حصہ ڈال رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ پوری دنیا میں موجود خام تیل کے 17 سے 20% ذخائر کے برابر ہیں۔ اس دوڑ میں وینزویلا، سعودی عرب، عراق، ایران سب سے آگے ہے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی کمپنیز کے تھرو وینزویلا کے تیل کو فروخت کریں گے۔ وینزویلا کرنٹلی صرف 8 سے 10 لاکھ بیرل یومیہ تیل پیدا کر رہا ہے، جبکہ 2013 تک ہوگو شاویز کے دور میں یہ روزانہ 30 لاکھ بیرل تیل پروڈیوس کرتا تھا۔ تو سوال اب بھی باقی ہے، کیا واقعی منشیات کے خلاف جنگ ہے یا طاقت، تیل اور عالمی سیاست کا ایک اور خطرناک کھیل ہے؟ اب نکولس مادورو کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ امریکن کسٹڈی میں ہیں اور وہ امریکہ میں فوجداری الزامات کے تحت مقدمے کا سامنا بھی کریں گے۔ امریکن گورنمنٹ یہ کہہ چکی ہے جبکہ مادورو امریکن تحویل میں موجود ہیں تو وینزویلا میں مزید کوئی کارروائی شاید متوقع نہیں رہی۔ وینزویلا آلریڈی اپنے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر چکا ہے اور اس نے فارملی یہ بھی کہا ہے کہ وہ امریکن جارحیت کو مسترد کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر
ماریا کورینا مچادو نے 2025 میں امن کا نوبیل پرائز جیتا تھا اور انہیں یہ امید تھی کہ امریکہ شاید انہیں اب ملک کا صدر بنا دے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ اپنے ملک میں فیمس اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اسی لیے امریکہ کرنٹلی وینزویلا کی گورنمنٹ کو الیکشنز ہونے تک خود چلائے گا۔ آپ کے خیال میں اس ایکسٹرا آرڈینری واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کومنٹ باکس میں اپنے حالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔